حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جو کافی اداس تھی اور جس کو بیماری نے پکڑا تھا، تو عرض کرنے لگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میرے لیے شفاعت کی دعا کیجیے، مجھے ایک بیماری نے پکڑا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تجھے ایک ایسی خوشخبری نہ دوں جو تجھے آخرت میں جنت میں لے جائے گی؟ تو آپ نے یہ عورت عرض کرنے لگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس بیماری میں صبر کرے گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ تو یہ سمجھو ایک آفر تھی اس عورت کو۔ تو اس عورت نے سوچا کہ اگر میں صبر کروں تو مجھے جنت کی بشارت ہے، اور اگر صبر نہ کروں، شفاعت کے لیے کہوں تو شفا تو ملے گی مگر جنت کی بشارت نہیں ہے۔ تو یہ عورت عرض کرنے لگی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کو ہی ترجیح دوں گی، لیکن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، تو آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری آئے، جب مجھے اس قسم کا کوئی چکر آ جائے تو میں بے پردہ نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارا پردہ جو ہے وہ برقرار رہے اور تمہاری شرم و حیا جو ہے وہ صحیح سلامت رہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عورتیں تھیں ان کو پردے کا کتنا خیال رہتا تھا، پردہ ان کے لیے کتنا ضروری تھا، اور شرم و حیا ان کے لیے کتنا ضروری تھا، اور وہ شرم و حیا کو کتنی اہمیت دیتی تھی۔ اور یہ میں اپنی ان تمام بہنوں سے یہ بولنا چاہتا ہوں، یہ حدیث میں ان کے لیے خاص کر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس حدیث کو سنیں اور سن کر اس پر عمل کرے، اور جو ہماری ماں بہنوں میں پردہ ہے وہ اس پردے کو برقرار رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و عافیت عطا کرے اور ہمیں اللہ تعالی آخرت میں کامیاب و کامران کرے۔